الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے کوشچن نمبر 2 چیپٹر نمبر 1 کلاس 8 کی ہسٹری کا. کوشچن ہے واٹ از دا پرابلم ود پیریڈائزیشن آف انڈین ہسٹری دیٹ جیمز مل افورس. یہاں ٹرم ہے پیریڈائزیشن. پیریڈائزیشن کہتے ہیں یعنی تاریخ کو مختلف زمانوں میں تقسیم کرنے کو پیریڈائزیشن کہا جاتا ہے. تو جیمز مل نے جو پیریڈائزیشن دی ہے اس نے جو ہندوستانی تاریخ ہے اس کو ہندو، مسلم اور برٹش پیریڈز میں تقسیم کیا ہے. اس میں کیا نقائص ہے، کیا اس میں پرابلم ہے، وہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائنگ اے پیریڈ آن دا بیس آف ریلیجن آف رولرس از ناٹ سوٹیبل یا از ناٹ فیزیبل. جو مل ہے اس نے یعنی پہلے پیریڈ کو ہندو کہا ہے، دوسرے پیریڈ کو مسلم کہا ہے. یعنی مذہب کی بنیاد پر، کس کے مذہب کی بنیاد پر؟ بادشاہ کے مذہب کی بنیاد پر اس نے یعنی پہلے زمانے کو ہندو پیریڈ کہا ہے، دوسرے زمانے کو مسلم پیریڈ کہا اور تیسرے زمانے کو برٹش پیریڈ کہا ہے. یعنی پہلے دو جو پیریڈز ہیں ان کو مذہب کی بنیاد پر اس نے نام دیے ہیں. جو بادشاہ کا مذہب ہے اس کی بنیاد پر اس کے نام دیے ہیں. تو بادشاہ کے مذہب پر کسی پیریڈ کو نام دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، از ناٹ سوٹیبل یا از ناٹ فیزیبل. تو لوگوں کے مذہب کی بنیاد پر اگر میجارٹی لوگوں کی مذہب کی بنیاد پر نام دیا جاتا تو بھی اس سے تھوڑا یعنی اس سے ٹھیک کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بالکل سوٹیبل نہیں ہے. اور یعنی ایک انسان کے مذہب کی بنیاد پر ایک دور کو یہ کہنا کہ یہ اس مذہب سے یعنی بادشاہ کا مذہب ہے اس مذہب سے اس دور کو نام دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے برٹش پیریڈ ہیڈ نیور آل فورس آف پروگریس اینڈ ارلیئر پیریڈز فار نان ڈارک ونز. یعنی یہ جو مل تھا یہ اس کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ جو انگریزوں کا دور تھا اس میں ساری ترقی کی چیزیں تھیں اینڈ ارلیئر پیریڈز فار نان ڈارک ونز. یعنی اور جو پہلے پیریڈ تھے ہندو اور مسلم پیریڈ وہ سمجھتا تھا یہ کیا ہے ڈارک پیریڈز. کیوں کہتا تھا کہ اس دور میں صرف لوگوں کے دماغوں میں وہم تھے اور وہ سماجی برائیاں ساری ان میں موجود تھی. تو اگر اس چیز کا بھی اس کو بھی سمجھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو برٹش پیریڈ تھا اس میں ساری ترقی یعنی ترقی کی چیزیں ہیں یا ترقی کے ذرائع موجود نہیں تھے سارے. یا اگر ہم دیکھیں گے ماڈرن جو برٹش پیریڈ کو ماڈرن پیریڈ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں موجود تھی جو ماڈرن پیریڈ میں ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں نہیں تھی. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں آزادی تھی، وہ نوشن بھی غلط ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی ہر لحاظ سے جو برٹش پیریڈ تھا وہاں ترقی کا دور نہیں تھا. اینڈ دا ارلیئر پیریڈز فار نان ڈارک ونز. اگر باقی پیریڈ دیکھیں گے جس کو اس نے ہندو اور مسلم پیریڈ کہا ہے تو وہ ان میں بھی یعنی وہ ڈارک پیریڈ نہیں تھے کیونکہ ان میں بھی کچھ اچھی چیزیں تھیں ان دو زمانوں میں. تو اس لیے جو دوسرا پوائنٹ بنتا ہے برٹش پیریڈ ہیڈ نیور آل فورس آف پروگریس. یعنی برٹش پیریڈ میں ساری ترقی کے جو بیچ موجود نہیں تھے، ترقی کے جو یعنی ذرائع موجود نہیں تھے. یعنی انہوں نے ہر فیلڈ میں یہاں ترقی نہیں کی، ہندوستان کو ترقی نہیں کرایا. اینڈ ارلیئر پیریڈز فار نان ڈارک ونز. اور جو پہلے دور تھے وہ بھی ڈارک پیریڈ نہیں تھے. ڈارک ونز یا ڈارک پیریڈز یہاں لکھ سکتے ہو آپ. یہاں آپ آسانی کے لیے یہ آپ کو سمجھ یہاں نہیں آئے گا اس لیے ڈارک پیریڈز لکھو یہاں دی ارلیئر پیریڈز فار نان ڈارک پیریڈز. تو تیسری چیز ہے ایشین سوسائٹیز ور ناٹ ایٹ لوور لیول آف سویلائزیشن. یعنی مل سمجھتا تھا کہ جو یہاں ایشیائی سماج ہے وہ ہم سے بہت پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی اس کی غلط ہے. ایشین سوسائٹی ور ناٹ ایٹ اے لوور لیول آف سویلائزیشن. وہ کبھی ان سے پیچھے نہیں تھے یورپین سویلائزیشن سے. ان فیکٹ دے ور اہیڈ ان فیو ایریاز. یعنی کچھ چیزوں کا موازنہ اگر ہم کریں گے، جیسے ہم یہاں
جو آرکیٹیکچر ہے، آرکیٹیکچر اگر یہاں دیکھیں گے ایشین سوسائٹیز کا، وہ مطلب بالکل آج کے زمانے، یعنی آج بھی انسان ان بلڈنگس کو دیکھتا ہے کہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس وقت میں بنائی جس وقت انسان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. اسی طرح باقی فیلڈس جو تھے تو ان میں ایشین سوسائٹیز کچھ چیزوں میں بالکل یورپین سوسائٹیز سے بالکل آگے تھے. تو اس لیے یہ بات کہنا ہے کہ ایشین سوسائٹیز یعنی جو ایشین سماج تھے وہ پچھڑے ہوئے تھے انگریزوں سے، یہ بھی غلط نوشن ہے. اس لیے تیسرا پوائنٹ بنتا ہے ایشین سوسائٹیز ویر ناٹ ایٹ اے لوور لیول آف، وہ کبھی ان سے پیچھے نہیں تھے، پیچھے ہوئے نہیں تھے. انفیکٹ دے ور اہیڈ ان فیو ایریاز، اور کچھ ایریاز میں وہ ان سے آگے تھے. آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.